بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میرا ہوگا اللہ کی محبت کے بارے میں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے محترم بھائی دوستو، جس ذات نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور اس تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اس کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور اہم محبوب جو ہے وہ اللہ ہے کہ ہم ان کو اپنا محبوب بنایا جائے۔ ان کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے چند طریقے علماء کرام نے فرمائے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں بھی بات کریں گے۔ اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے انسان کو جو اثرات ان پر مرتب ہو جاتے ہیں، اور ان کے نتیجے اچھے نتائج ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت کی وجہ سے ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا سے اللہ سے محبت کر دینا بہت ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، علماء کرام فرماتے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے 3 طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نعمتوں پہ دھیان رکھیں، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان کی نعمتوں پر اللہ کی قدردانی کر لے اور شکر گزاری بھی کر لے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اہل محبت والوں سے، یعنی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر دے، یعنی وہ اہل محبت ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم اہل محبت والے لوگوں کے ذریعے سے ہم بھی اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہم کو بتائے ہیں، ان طریقوں پر ہم عمل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کس طرح زندگی بسر کر رہا تھا، اور ان کے باہر کی لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی، باہر معاشرے میں ان کی کس طرح زندگی تھا، اسی طرح ہم ان کی اتباع کر لیں تو یہ اللہ کی محبت ان ذریعوں سے ہمارے دلوں میں آ سکتا ہے۔ تو ان کے لیے اس وجہ سے جب آدمی کی دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدمی یعنی انسان کے اوپر اللہ کے رحمتیں آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ارشاد مفتی محمد شفیع سے فرماتے ہیں، اس نے فرمایا ہے کہ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 40 سال تک رحمت الہی پر، یعنی رحمت الہی کے موضوع پر واعظ و نصیحت کرتا رہا 40 سال تک۔ لیکن ایک دن اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی رحمت کو بار بار ان کے سامنے تذکرہ کرتا رہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ کی رحمت کی اتنی عظمت کو دیکھ کر کے نیک اعمال کو نہ چھوڑ دے، یعنی نماز روزہ وغیرہ کو نہ چھوڑ دے۔ تو اسی وجہ سے اس نے ایک دن اللہ کے خوف پر باز فرمایا۔ تو ان کی وجہ سے جو اللہ کے خوف پر بات کرتا رہا
اور اللہ کے خوف کے بارے میں بات کیا، تو اسی وجہ سے اسی ماحول میں 3-4 آدمی وفات پا گئے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کی خوف بھی رکھنا ہے، اور اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی محبت یعنی اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنا ہے۔ تو اسی وجہ سے دوسری یہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے ساتھ آدمی کی محبت پیدا ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کی دل میں آ جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اگرچہ بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کی اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی بقدر قراب الارض گناہوں کا بار لے کر آئے، اور جس سے میرے پاس آئے گا، جس سے زمین و آسمان بھی چھپ جائے، تو میں اتنی بڑی مغفرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا، بشرطی کا میرے عظمت تیرے دل میں ہو۔ یعنی اللہ کی عظمت جب آدمی کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کا ارشاد رب ذوالجلال کی طرف سے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہو، لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہو۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ خود کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی اتنا گناہوں کا بار لے کر آئے کہ جس سے زمین و آسمان بھی چھپ جائے، تو ان کو بھی میں معاف کروں گا جب میرے عظمت ان کی دل میں موجود ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت پیدا کرنے سے انسان کے اوپر اللہ کی رحمت خداوندی آتا ہے۔ اللہ اس کے اوپر جو اپنی رحمتیں ہوتے ہیں وہ نازل فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ انعامات دیتے ہیں اور یہ رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ حدیث صحیح میں آتے ہیں کہ ایک آدمی ہو، قیامت کے دن میں آئے گا، روز حشر میں آئے گا، اور ان کی جب عمل نامہ دیکھا جائے تو ان کے عمل نامے میں تہجد کی نماز جو ہوتے ہیں نا وہ لکھے ہوں گے، ان کی ثواب بھی لکھے ہوں گے، اگرچہ اس آدمی نے عمر بھر میں ایسے تہجد نہیں پڑھایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت خداوندی کے ذریعے سے ان کی عمل نامے میں ان کی جو تہجد جو ہوتے ہیں نا ثواب، وہ لکھا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیک عمل نامہ نیکیوں میں بھرا پڑا ہوگا، تو اس پہ ان کا حسرت ہوگا کہ اللہ میں نے تو تہجد کا نماز اتنا زیادہ تو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا ہے تو کم پڑھا ہے، سال میں 2-3 بار پڑھا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اللہ میں نے اتنا نماز تو وغیرہ نوافل تو نہیں پڑھے، یہ کس طرح میرے عمل نامے میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے نیک اعمال کی ارادہ کر رہا تھا، آپ نے اللہ کے ساتھ سجدہ کرنے کی محبت کرتا رہا، آپ نے یہ نیت تھا کہ ہم راتوں کے وقت اللہ کے لیے اٹھے اور اللہ کے لیے محبت کے ساتھ سجدہ کر لے، اور تیرے محبت کی وجہ سے یا اللہ میرے اندر یا اللہ تیری محبت عطا فرمائے، اسی وجہ سے میں نے آپ کی جو نیت تھا اس نیت پہ آپ کے عمل نامے میں تہجد کی نمازوں کی ثواب لکھ دیا ہے۔ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل اس زمانے اس اور فتن دور میں بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت سے گناہ ہم سے کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی محبت پیدا کر دینا ضروری ہے، اور اللہ کی محبت پیدا کر دینا ضروری اس لیے ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب آدمی کے دل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری کہ ہم اہل صحبت، اہل محبت والے لوگوں کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت دے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کسی نے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ سے بیعت کی کہ یعنی بیعت یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ہاتھوں پہ آپ کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ لوگ بیعت کرتے ہیں۔ ان کے پھر بھی آگے تفصیلی بات کریں گے۔ آپ بس یہی چھوڑتے ہیں نا، بس بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کس طرح آدمی سے گناہوں کو چھڑا دیتی ہے۔ تو اس کے لیے جب اس نے اس کے ساتھ بیعت کیا تو اس نے افیون کھانے کی عادت تھی اس آدمی کی۔ تو اس آدمی نے وہ حضرت مولانا صاحب سے درخواست کی کہ ہم افیون کھاتے ہیں۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ تم افیون کھاتے ہیں، کتنے کھاتے؟ ایک گولی کی مقدار میں۔ تو اس نے کہا کہ ایک گولی بنا کر کے، یعنی اس نے زیادہ بتایا ہو، لیکن اس نے کہا کہ ایک گولی یا 2 گولی میں کھاتا ہوں۔ لیکن مولانا صاحب نے فرمایا کہ ابھی ایک گولی کھا لو اور 2 نہیں کھاؤ نا۔ یعنی مولانا صاحب کی یہی پیش نظر تھا کہ وہ بتدریج آہستہ آہستہ ان کی جو عادت ہے وہ بدل ہو جائے۔ تو ان کی آدمی کے دل میں اللہ کی محبت والوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی محبت ان کے دل میں آ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک گولی بتاتے ہو اور اللہ کی محبت اتنا زیادہ ہے، تو ہم ان کی وجہ سے اس گولی کیا چیز ہے، ہم سب کچھ اللہ کے اوپر قربان کر دیتا ہوں، میں ان کو نہیں کہتا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا۔ تو اسی وجہ سے ہم ہر وقت گناہوں کی ماحول ہے، جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو تو ہم اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہم گناہ سے اللہ گناہ چھڑا دینے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کرنا دعاؤں سے مانگنا ہے، یعنی دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اسی وجہ سے اللہ کی محبت آدمی کی دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی محبت کسی آدمی کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ کی محبت ایسے محبت ہے کہ محبت خداوندی مستلزم ہے محبت عباد اللہ، یعنی اللہ کی محبت اس طرح بہت بڑی محبت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے، اپنے عزیز و اقارب، دشمنوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی صلہ رحمی کریں گے، یعنی قطع تعلقات نہ کریں گے، ان کی آپس میں جوڑ پیدا کریں گے۔ اسی طرح اللہ کی محبت جب آدمی کے دل میں آ جائے تو یہی باتیں انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہی اثرات ان کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں۔ محبت الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت الہی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کو محبت الہیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت الہیہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ آتا ہے، تھوڑی سی محبت، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی محبت ایک ذرہ کے نصف ذرہ یعنی ادھا ذرہ کے مطابق ہو تو آپ کی حالات اللہ تعالیٰ تبدیل فرما سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ میں آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی آدمی نے ان کے ذریعے سے اللہ سے محبت کی مانگنے کی دعا فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا محبت مجھ کو دے دے۔ تو اس نے اللہ سے درخواست کی، دعا کیا کہ اللہ حضرت اس آدمی کو اپنے محبت دے دے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ سے آپ محبت دیتے ہیں یعنی مانگتے ہیں تو اللہ کی محبت بہت بڑا محبت ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، ایک ذرہ نہیں اس نے کہا کہ ایک ذرہ آپ نہیں برداشت کر سکتے، نصف ذرہ
اس نے کہا ہاں بس میں آپ کے لیے نصف ذرا کی اللہ کے برگاہ میں مانگتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ سے نصف ذرا کے بارے میں مانگنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرمایا، اور اس آدمی سے وہ چلا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ایک نصف ذرا کی محبت دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد اس آدمی کے پاس آ گیا تو اس آدمی کے حال بہت تبدیل تھا۔ تو اس آدمی سے اس نے کہا باتیں کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی طرف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کچھ توجہ نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کی بہت بڑی نبی تھے، تو انہوں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے ان کو یعنی حرکت دیا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس آدمی کو، جو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نصف محبت دیا ہے، اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں تو وہ بھی پھر بھی وہ یہی نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ کے محبت میں مستغرق ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی محبت تھوڑی سی بھی مل جائے، تھوڑی سی ذرا نہیں ہو، نصف ذرا نہیں ہو، تھوڑی سی ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت جب کسی کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دوستی جو کیا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کسی آدمی کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، اور کسی آدمی نے ان کے ذریعے سے اللہ کی محبت مانگنے کی دعا کی، یعنی اللہ سے میرے لیے اللہ کی محبت مانگ لے، تو انہوں نے اللہ سے محبت مانگ لیا۔ تو اس آدمی کی ایک دن ایک بکری مر گیا، دوسرے دن بیل مر گیا، تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست فرمایا کہ اللہ سے فرما دے کہ میں اللہ سے دوستی نہیں کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان سے کہہ دو کہ جب میں کسی آدمی سے محبت کر دیتا ہوں، محبت کر لیا، تو ان کو پھر بھی میں نہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر انسان مجھ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہمارا محبوب اللہ ہے، لیکن جب اللہ نے ہم کو محبوب فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگرچہ انسان ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔